اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مومنین کو بروز محشر محبان زہرا، سوگواران زہرا اور عزاداران سیدہ میں سے محشور فرمائے۔ موضوع گفتگو وہ جناب سیدہ کی اس خاص کتاب کے حوالے سے ہے کہ جسے مصحف فاطمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مصحف فاطمہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے متعلق طول تاریخ میں مختلف قسم کے شبہات، اعتراضات اور سوالات کیے جاتے رہے ہیں کہ یہ مصحف فاطمہ کوئی خاص قرآن ہے یا کوئی اور کتاب ہے، اور اگر یہ کوئی اور کتاب ہے تو اس کا جناب سیدہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیوں نسبت دی جاتی ہے جناب سیدہ کے ساتھ۔ اسی طرح کے اور بہت سے اہم سوالات کہ جو اس موضوع کی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا، کیونکہ مختلف قسم کے مذہب تشیع پر اتہام اور تومار ترازی کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے، اور سوڈان کے وہ 1995 کے وہ اخبارات گواہ ہیں کہ جس میں علل اعلان کہا گیا کہ مذہب تشیع اور اہل تشیع ایک الگ قرآن کے قائل ہیں اور تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور ایک الگ قرآن ہے ان کا جس کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ تو اس قسم کے بہت سے اعتراضات، بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں اور مذہب تشیع پر کیے جاتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان سلسلہ گفتگو میں ان تمام موضوعات پر، ان تمام سوالات پر، ان تمام شبہات پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے، اور کہ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے، مصحف کا معنی کیا ہے، مصحف فاطمہ کی حقیقت کیا ہے، مصحف فاطمہ کی منزلت اور مقام کیا ہے، اور کیا یہ مصحف موجود بھی ہے یا باقی جو قدیم اکثر کتب جو ہیں مفقود جس طرح ہو چکی ہیں، کیا یہ بھی مفقود ہو گیا ہے اور ختم ہو گیا، اس کا وجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو آج کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے دست قدرت میں ہے، اور یہ مصحف فاطمہ کا احتوا کیا ہے، یہ مصحف فاطمہ کس علم پر مبنی ہے، اس کے اندر کس علم سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور اس مصحف فاطمہ کا مؤلف اور مصنف کون ہے، اور مصحف فاطمہ کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے، کیا یہ ایک الگ کتاب ہے یا پھر یہ قرآن کی تحریف کردہ شکل ہے جس طرح اعتراضات کیا جاتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے ان تمام موضوعات پر اس سلسلہ گفتگو میں گفتگو کریں۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ لفظ مصحف پہ گفتگو کریں، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ صحیح و سند روایات وارد ہوئی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خلفت فاطمہ مصحفاً ما ہوا قرآن، اور ایک اور روایت میں ہے کہ فیہ مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات، کہ جناب سیدہ جب اس کائنات سے، اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ایک مصحف چھوڑ کے گئیں، اور وہ مصحف وہ تمہارے قرآن یعنی کہ اس مسلمانوں کے قرآن کے 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا بڑا ہے۔ تو ان روایات سے سوء استفادہ کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیونکہ روایات میں مصحف فاطمہ وارد ہے، اور لفظ مصحف یہ اہم چیز ہے، لفظ مصحف ان لوگوں کے نزدیک کیونکہ لفظ مصحف قرآن کے ساتھ خاص ہے، اسی بنا پر روایات میں جو مصحف فاطمہ کہا گیا ہے، گویا مذہب تشیع، اہل تشیع ایک اور قرآن کے قائل ہیں کہ جو اس مشترکہ امت مسلمہ کا جو مشترکہ قرآن ہے، اس کے علاوہ ہے ایک اور قرآن کہ جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس قرآن جو موجودہ قرآن ہے اس کی نقص اور کمی کے قائل ہیں۔ کیونکہ روایات میں موجود ہے مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ کم ہے، اور وہ جو مصحف فاطمہ ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ وہ کامل ہے اور یہ ناقص قرآن ہے، اور اسی طرح مذہب تشیع تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ تو یہ اعتراضات اس بنا پہ کیے جاتے ہیں کہ کیونکہ لفظ مصحف خاص ہے قرآن کے ساتھ، اس لیے مصحف فاطمہ جب کہا جاتا ہے تو شیعوں کی اور اہل تشیع کی مراد وہ جناب سیدہ کے ساتھ وہ قرآن ہے کہ جو ایک الگ قرآن ہے اور اس قرآن کے علاوہ ہے یا اس قرآن سے اکمل ترین قرآن ہے۔
تو یہ مختلف قسم کے اعتراضات اور تومار ترازی کی جاتی رہی ہے اور آج کے دور میں بھی کی جا رہی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ انہی اعتراضات اور انہی شبہات کے حل کے لیے ہم گفتگو کریں، ان کے جوابات کی گفتگو کریں۔ تو یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض اس بات پر مبنی ہے اور اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ لفظ مصحف خاص ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور جب قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے تو پھر کسی اور کتاب کے لیے استعمال کرنا گویا ایسا ہے کہ ہم اسے بھی قرآن کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس بنا پر ہے، اس بنیاد پر ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اس موضوع پر بحث کریں گے کہ کیا یہ لفظ مصحف یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے یا دوسری کتابوں کے ساتھ بھی اور دوسری کتابوں کے بارے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہماری یہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ لفظ مصحف پہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے لفظ مصحف جو ہے وہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لفظ مصحف کو میم پر پیش کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، مصحف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہی مشہور ہے علماء لغت کے درمیان، جس طرح کہ مصباح المنیر میں کہا گیا ہے اور علامہ فیومی بھی کہتے ہیں، اور باقی علماء لغت اکثر علماء لغت اسی پر بنا رکھتے ہیں کہ لفظ مصحف ہے میم پر پیش کے ساتھ، اور میم کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، مصحف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ میم کے نیچے زیر، اور تاج اللغہ والے نے لکھا ہے، جوہری نے بھی لکھا ہے، اور میم پر زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظ مصحف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تاج العروس والے نے بھی یہ ذکر کیا ہے۔ تو گویا یہ تینوں لغات آپ پڑھ سکتے ہیں، مصحف بھی پڑھ سکتے ہیں، مصحف بھی اور مصحف بھی، اگرچہ مشہور جو ہے علماء لغت کے درمیان وہ لفظ مصحف ہے میم پر پیش کے ساتھ۔ اب اس لفظ مصحف کا لغت عرب میں اور عربی لغت میں معنی کیا ہے؟ اس لفظ مصحف کا بہت سے علماء لغت نے اس کے معانی لکھے، اور ان میں سے ہم چیدہ اور جو علماء لغت میں شہرہ آفاق اور ایک قدر و منزلت رکھتے ہیں ان کے کتب سے اور ان کی معاجم سے ذکر کرتے ہیں کہ جوہری نے صحاح کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1384، زبیدی نے تاج العروس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 161، ابن منظور نے لسان العرب کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 186، اور فراہیدی نے کتاب العین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120 پر مصحف کی جو تعریف اور مصحف کا جو معنی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ المصحف هو الجامع للصحف المکتوبہ بین دفتین۔ مصحف کسے کہتے ہیں؟ کہ الجامع للصحف المکتوبۃ بین دفتین، یعنی کہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ صحف کہتے ہیں صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس پر کوئی چیز لکھی جائے، چاہے وہ ورق کی صورت میں ہو، چاہے وہ چمڑے کی صورت میں ہو، چاہے وہ درخت کی چھال کی صورت میں ہو، جیسے کسی دور میں یہ درخت کی چھال پر بھی لکھا جاتا تھا، چمڑے پر بھی لکھا جاتا تھا، کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا، اور کاغذ پر بھی آج کل لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اس صحیفے کا مصداق ہیں، یعنی کہ صحیفہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی چیز لکھی جائے، اور لکھی ہوئی صورت میں اگر ہوگی تو اسے صحیفہ کہیں گے۔ اگر وہ خالی ورق ہے تو ورق ہے، اگر وہ لکھا ہوا ورق ہے تو اسے ہم صحیفہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے دفتین۔ دفہ عربی میں کسی بھی چیز کے ایک پہلو، ایک طرف، ایک پرت، ایک جانب کو کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ کتاب کے دفتین، دفتیل کتاب، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کتاب کی دونوں اطراف میں جو جلد کے 2 کور ہوتے ہیں وہ کتاب کے دفتین ہوں گے۔ تو اس تعریف میں، مصحف کی تعریف میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الجامع للصحف المکتوبہ بین دفتین، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 پرتوں یا جلد کے دونوں اطراف کے جو 2 کور ہیں ان کے درمیان جو لکھے ہوئے اوراق اور لکھے ہوئے صحیفے ہیں ان تمام کا مجموعے کو مصحف کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو جلد ہو اور اس کے درمیان لکھے ہوئے اوراق ہوں، ایک ورق نہیں، بہت سے اوراق۔ اگر وہ لکھے ہوئے اوراق بھی ہیں، بعد سے ایک چیز کو جلد بھی کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مصحف، جسے ہم آج کل کی اگر آسان زبان میں کہیں تو جو مجلد کتاب کو ہم مصحف کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 قسم کی شرط لگائی گئی ہے۔ ایک ہے بہت سارے ہوں، ایک ورق نہ ہو، بہت سارے ورق ہوں،
بہت سارے لکھے ہوئے اوراق ہوں یا چمڑے کے جو لکھے ہوئے اوراق ہوتے ہیں یا لکڑی کی چھال کے اگر اوراق ہیں، تو جس طرح بھی جس چیز پہ بھی لکھا جاتا ہے وہ لکھے ہوئے ہوں اور 2 چیزوں 2 پرتوں 2 اطراف سے 2 جلدوں سے وہ مجلد بھی ہوں، جلد بھی کیا گیا ہو، جسے ہم آج کل کی زبان میں مجلد کتاب کہتے ہیں۔ تو مجلد کتاب آج کل کی جو دور کی کتاب ہے مجلد کتاب، اسے ہم مصحف کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اب اس بنا پر کہیں پہ بھی لغت میں ہمیں کہیں پہ یہ بات نظر نہیں آئی کہ لغت میں کہیں پہ کہا گیا ہو کہ لفظ مصحف جو ہے وہ خاص ہے قرآن کے ساتھ یا یہ قرآن کے لیے بولا جاتا ہے، نہیں، بلکہ لغت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیفوں کا اور اوراق کا، لکھے ہوئے اوراق کا وہ مجموعہ کہ جو 2 جلدوں میں یا 2 تختوں میں 2 پرتوں میں مجلد ہو، جلد کی ہوئی شکل میں ہو، اسے مصحف کہہ سکتے ہیں، وہ جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ عام کتاب ہو، چاہے جو بھی ہو۔ یہ ہو گیا لغت کا معنی۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لغت جو ہے وہ لغت عربی وہ اسلام سے پہلے کی بھی ہے، اور شاید لغت نے اسلام سے پہلے جو اس کا لغوی معنی تھا وہ معنی بتایا ہو اور وہ معنی بتا رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جب اسلام آیا ہو تو پھر وہ اسلام آ کے قرآن کے ساتھ اس لفظ کو خاص کر دیا ہو، اور آج کل کے دور میں جو اسلام کا دور ہے، آج کل کے دور میں ہم اس لفظ مصحف کو قرآن کے علاوہ کہیں اور پہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، جسے ہم منطق کی زبان میں منقول کہتے ہیں، کہ وہ اس میں نقل ہو گیا، منقول ہو گیا، اب وہ لفظ جو ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، اب کسی اور معنی میں جو اس کا اپنا لغوی معنی ہے اس کے ساتھ وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے شواہد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں، روایات میں یا اصحاب کے استعمال میں اس طرح کی چیز ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جب قرآن کا نزول ہوا تو کیا قرآن میں لفظ مصحف کا ذکر ہے، یا قرآن کے اسماء میں لفظ مصحف کا ذکر ہے کہ قرآن کا کوئی اسم ہو یا قرآن کے ساتھ کوئی خاص ہو۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ مصحف جو ہے وہ قرآن کے نزول کے بعد اس کے ساتھ خاص ہوا نہیں یا نہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ مصحف لکھے ہوئے اور مجلد شکل کی کتاب کو کہتے ہیں۔ اب جب قرآن مجلد صورت میں آیا تو اس میں تو استعمال ہونے لگا اور بہت مشہور ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ مصحف وہ قرآن کے نزول کے بعد استعمال تو ہونے لگا قرآن کے لیے، کیا اس کے ساتھ خاص ہو گیا یا اس کے ہوتے ہوئے باقی کتب کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، قرآن کے اسماء میں سے ہے، قرآن کے القاب میں سے ہے، قرآن کے صفات میں سے ہے، اور یہ کیا لفظ قرآن میں وارد بھی ہے یا نہیں۔ تو جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ لفظ مصحف قرآن میں کہیں پہ بھی وارد نہیں ہے، لفظ مصحف قرآن کی کسی آیت میں ذکر نہیں ہے، کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کے تقریباً علماء جو علوم قرآن ہیں اور اکثر اہل سنت نے یہ ذکر کیا ہے، تفصیل سے ذکر کیے ہیں، جو اسماء اور اوصاف اور القاب جو قرآن کے دیے ہیں تقریباً 50 سے 55 ذکر کرتے ہیں، اور تمام کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مثلا بطور مثال ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کے اسماء جو ہیں وہ قدر متیقن جو کہتے ہیں کہ وہ 4 اسم ہیں قرآن کی۔ الکتاب، قرآن میں کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ الکتاب جو ہے قرآن میں ذکر ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ الکتاب اسم ہے اور یہ خاص ہے قرآن کے ساتھ، یہ ایک اسم ہے اور ایک نام ہے۔ دوسرا ہے الفرقان، نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان کی پہلی آیت، اب یہ فرقان بھی اسم ہے قرآن مجید کا۔ تیسرا ہے القرآن، خود یہ قرآن سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ انہ لقرآن کریم، سورہ واقعہ کی 77ویں آیت، اور اسی طرح بہت سے۔ تو اسی طرح قرآن کے اسماء کے ساتھ ساتھ اوصاف بھی ذکر کیے جاتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں یا انسان کے لیے اگر استعمال کریں تو القاب کہتے ہیں۔ تو قرآن کی صفات ہوتی ہیں، القاب اسے آپ تسامتاً کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے القاب مثلا ایک مجید ہے قرآن کا لقب یا اس کی صفت ہے کہ قاف والقرآن المجید، سورہ قاف کی پہلی آیت۔ الحکیم ہے اس کا ایک لقب اور ایک اس کی صفت، یاسین والقرآن الحکیم۔ عزیز ہے انہ لکتاب عزیز، یا المبارک ہے ھذا ذکر مبارک۔ المبین ہے ایک قرآن کا، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تو اس طرح بہت سارے 50 سے 55 ذکر کرتے ہیں اسماء اور القاب۔ تو کہیں پہ بھی کسی علماء علم قرآن میں سے کسی نے بھی
ذکر نہیں کیا اور نہ ہی قرآن میں لفظ مصحف وارد ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ قرآن میں کہیں پہ بھی لفظ مصحف وارد نہیں ہے۔ تو قرآن کے بہت سے اسماء، بہت سے صفات ہونے کے باوجود اس لفظ مصحف کا کسی میں بھی ذکر نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ مصحف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ باقی کتابوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جس طرح قرآن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن کے نزول کے بعد یہ لفظ مصحف بہت زیادہ استعمال ہونے لگا تھا قرآن کے لیے، لیکن یہ خاص نہیں ہوا تھا، وہ اپنے لغوی معنی دے رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ لغوی معنی کو بھول کے فقط اسی کے لیے ہی استعمال کرتے تھے، اور جب بھی لفظ مصحف استعمال ہوتا تھا تو ان کے ذہنوں میں فقط یہ قرآن آتا تھا اور باقی کوئی معنی نہیں آتا تھا۔ اس طرح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو ثابت کر چکے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور قرآن کا کوئی اسم اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کہا جاتا ہے نا اعتراض میں کہ یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے اور قرآن کا نام ہے اور کسی اور میں استعمال نہیں کی جا سکتے۔ یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نہ لغت میں یہ قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، لغت میں بھی عمومی تعریف کی جائے کہ جو بھی مجلد کتاب ہو اسے مصحف کہا جا سکتا ہے، اور قرآن کے بھی اسماء اور صفات میں کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور بات کرتا چلوں کہ علم نحو کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں سیبویہ، ان کی ایک کتاب ہے شہرۂ آفاق کتاب سیبویہ، اس کو الکتاب کا نام دیا جاتا ہے۔ علم نحو میں علماء طلباء بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی علم نحو میں الکتاب یا کتاب سیبویہ کا نام آئے اور یہ ذکر ہو تو اس سے مراد وہ الکتاب لی جاتی ہے، وہ اسی کتاب سیبویہ کی کتاب ہے شہرۂ آفاق۔ سیبویہ کی کتاب کو الکتاب کہا جاتا ہے، حالانکہ الکتاب قرآن کا اسم ہے۔ یہ تمام کا اتفاق ہے کہ الکتاب قرآن مجید کے اسماء میں سے ہے۔ تو جب سیبویہ کی الکتاب کو لوگ الکتاب کہنا گوارا کرتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اگرچہ وہ الکتاب قرآن مجید کے اسم میں سے بھی ہے، تو جہاں قرآن مجید کے اسماء میں سے الکتاب کو سیبویہ کی کتاب کہنا گوارا کرتے ہیں، تو پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کتاب کو ہم مصحف فاطمہ کہتے ہیں تو کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مصحف قرآن کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے اور قرآن کے لیے وضع بھی نہیں ہوا اور قرآن کے اسماء میں سے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ فقط اعتراض نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی پس پردہ کچھ اور اسباب نظر آتے ہیں کہ جو جناب سیدہ کے اس مصحف فاطمہ اور کتاب فاطمہ پر اعتراض کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ تو بات ہو گئی ہماری قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو کیا آیا یہ لفظ مصحف کہیں روایات میں اور احادیث نبویہ میں بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ لفظ مصحف خاص ہے قرآن مجید میں؟ تو یہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے اور لغت کی روح سے کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ قرآن کے ساتھ خاص ہے یا قرآن کے اسماء میں سے ہے۔ اب آیا روایات میں اس کو اس جہت سے استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہ تو بات واضح ہے کہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہے، لیکن روایات میں اس کو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے لیے۔ قرآن مجید کے لیے روایات میں اسے استعمال کیا گیا ہے، احادیث نبویہ میں ملتا ہے، لیکن وہ جو استعمال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس معنی میں ہے۔ کنز العمال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516 میں عثمان بن عبداللہ بن عوس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ من قرأ القرآن فی المصحف کانت لہو الف حسنۃ ومن قرأہ فی غیر المصحف فاظنہ قال کالف حسنۃ، کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو مصحف میں سے پڑھے، لغت کا معنی کیا تھا؟ لغوی معنی کہ مجلد کتاب، کہ ایسے صحیفوں ایسے اوراق کا مجموعہ کہ جو جلد ہوا ہو اسے مصحف کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ جو قرآن کو مصحف میں دیکھ کے پڑھے اس کے لیے 2000 نیکیاں ہیں، اور جو قرآن کو مصحف کے علاوہ پڑھے، یعنی کہ مصحف میں دیکھ کے نہیں پڑھتا، ویسے یاد کر کے پڑھتا ہے یا کہیں سے سن کے پڑھتا ہے، دہراتا ہے، تو راوی کہتا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے 1000 نیکی ہے۔ تو یہاں پہ اس روایت سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن فی المصحف ومن قرأہ فی غیر المصحف، کہ جو اس قرآن کے اندر دیکھ کے پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ جلد اور کتابی شکل میں ہے اور جلد اور مجلد شکل میں ہے، تو تب ہی اس قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے نا۔ اب یہاں پہ مصحف قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اسی معنی میں
کہ جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو لغوی معنی ہے کہ وہ کیا ہے؟ مجلد کتاب۔ اب یہاں پہ مصحف قرآن کے اسم اور قرآن کے اسماء اور القاب کی حیثیت سے استعمال نہیں ہوا، بلکہ قرآن کیونکہ مجلد کتاب کا ایک مصداق ہے اور اس کا فرد ہے، تو یہاں پہ لفظ مصحف استعمال ہوا ہے۔ دوسری روایت ہے ترمذی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 میں ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں رسول کائنات سے کہ وہ فرماتے ہیں اعطوا اعینکم حظھا من العبادہ، کہ اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حق عطا کرو۔ قال وما حظھا من العبادہ یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ آنکھوں کا عبادت سے کیا حق ہوتا ہے اور آنکھوں کا عبادت کا کون سا حق ہے؟ تو فرمایا النظر فی المصحف والتفکر فیہ، کہ مصحف میں نظر کرنا، دیکھنا۔ اب دیکھا اسی جاتا ہے نا کہ جو چیز سامنے موجود ہے، محسوس ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اسے ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو گویا قرآن یہاں پہ بھی مصحف اس کتاب مجلد کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بھائی وہ اگر قرآن مجلد شکل میں ہو تو اس کی طرف دیکھنا بھی، یہ بھی آنکھوں کی عبادت ہے۔ اگر نہ بھی پڑھا جائے تو فقط دیکھنا ہی عبادت ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ان روایات میں بھی رسول اللہ اس مصحف کو قرآن کے لیے استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اسی معنی میں کہ جو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مصحف کو کتاب مجلد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مصحف کہتے ہیں مجلد کتاب کو۔ اگر وہ قرآن مجلد کتاب کی صورت میں ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی ایک عبادت شمار ہوگی۔ تو یہ تو بات واضح ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے ان دو روایات سے، اگرچہ یہ ایک مفصل اور منفصل موضوع ہے اور ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، اسی پلیٹ فارم سے گفتگو کی جائے گی، کہ ان دو روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس مصحف میں دیکھ کے قرآن کو پڑھتا ہے یا وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو عبادت ہے۔ گویا رسول اللہ کے دور میں ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں قرآن کتابی شکل میں آ چکا تھا اور قرآن کی جمع آوری رسول اللہ کی زندگی میں ہو چکی تھی، اور یہ انشاءاللہ یہ ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ کے دور میں قرآن مجید جمع ہو چکا تھا، وہ مجلد شکل میں کتابی شکل میں آ چکا تھا، اور رسول اللہ اپنے زمانہ میں لوگوں کو وہ قرآن کو کتابی شکل میں دے کے گئے تھے، اور انشاءاللہ یہ تفصیلی گفتگو ہوگی، اسی پلیٹ فارم سے گفتگو کی جائے گی۔ تو بہرکیف یہ ثابت ہو گیا کہ روایت میں بھی، احادیث نبویہ میں بھی قرآن کے لیے لفظ مصحف استعمال ہوا ہے، لیکن وہ اسی معنی میں کہ کیونکہ قرآن ایک مجلد کتاب کا ایک فرد ہے، اس مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، تو اس لیے قرآن کے لیے بھی لفظ مصحف کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اس جیسے نہیں کہ وہ لفظ مصحف قرآن کے ساتھ خاص ہے اور اس کا جس طرح ایک الکتاب یا الفرقان یا جیسے وہ اسماء ہیں اس کے، اس اسم کے جیسے نہیں، اس جیسے کہ کیونکہ قرآن وہ مجلد کتاب کا ایک فرد ہے، اس جیسے قرآن کے لیے بھی لفظ مصحف استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے روایات میں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ قرآن میں لفظ مصحف کا کہیں ذکر نہیں ہے، لغت میں لفظ مصحف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ مجلد کتاب کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کے اسماء میں سے بھی نہیں ہے۔ روایات میں بھی کہیں پہ بھی لفظ مصحف کو قرآن کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، جہاں پہ بھی لفظ مصحف قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے وہ اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ قرآن بھی ایک مجلد کتاب کا ایک فرد ہے اور مصداق ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ جو ہے قرآن کے ساتھ خاص ہوا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ اصحاب کے دور میں آ کر یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ مصحف قرآن کے ساتھ خاص ہوا، اور اس اعتبار سے آج تک یہ خاص ہوا چلا آتا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ لفظ مصحف یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس حوالے سے بعض اہل سنت برادران کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں۔ امام سیوطی اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 میں نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لفظ مصحف کو قرآن کے لیے حضرت ابو بکر کے دور میں استعمال کیا گیا۔ لما جمع ابو بکر القرآن فقال سموه فقال بعضهم سموه انجیلا فقرہو وقال بعضهم سموه السفرہ فقرہو من یہود وقال ابن
مسعود رأیت بالحبشہ کتابا یدعونہ المصحف فسموہ بہ۔ اب یہاں پہ سیوطی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کے دور میں قرآن کو جمع کر لیا گیا اور اس کی جمع آوری کا اور تدوین کا کام مکمل ہو گیا، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب اس کو نام دیں خاص، اب کیونکہ قرآن ایک کتابی شکل میں آ چکا ہے تو اب اس کو ایک خاص نام دیں۔ تو اس وقت بعض نے کہا کہ اسے انجیل کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ اسے زبور کا نام دیں، بعض کہتے ہیں کہ سفر کا نام دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نام پہلے سے موجود ہیں، باقی اہل کتاب یہودیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک بابرکات ہیں، تو ہم وہ نہیں دیتے۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ میں نے حبشہ میں ایک کتاب دیکھی ہے کہ جسے وہ حبش کے رہنے والے مصحف کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں۔ تو سب کا اتفاق ہو گیا اور اس قرآن کو بھی، اس کتابی شکل والے قرآن کو بھی مصحف کہا جانے لگا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے اسی مضمون سے کہ قطانی اپنی کتاب التراتیب الاداریہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 281 میں نقل کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اصحاب کے دور میں جب یہ قرآن، مفہوم جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب اصحاب کے دور میں یہ قرآن جمع ہو چکا اور اس کی تدوین مکمل ہو چکی اور پھر کہا گیا کہ اس کا نام رکھیں، تو سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کس نے کہا کہ انجیل رکھیں، کس نے کہا زبور رکھیں، کس نے سفر کہا۔ تو اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اس کا نام مصحف رکھیں، کیونکہ میں نے حبشہ میں ایک کتاب دیکھی ہے جسے لوگ مصحف کہتے ہیں، تو مصحف ایک پیارا نام ہے، مصحف کا نام رکھیں۔ اور تمام نے اتفاق کیا اور مصحف کا نام خاص ہو گیا اس قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ وہ روایات ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری اور روایات کہ جو دلیل میں پیش کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں یہ لفظ مصحف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہوا، بلکہ اصحاب کے دور میں یہ لفظ مصحف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہوا اور آج تک یہ خاص ہو کے چلا آتا ہے۔ یہاں پہ اس روایت کے اور ان تمام روایات کے اعتبار سے کچھ ملاحظات اور ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دو جو روایات ذکر کی ہیں اور اسی طرح کی اسی مضمون اور موضوع کی اور مفہوم کی جو باقی روایات ہیں، یہ ان تمام روایات سے ٹکراتی ہیں کہ جو جس طرح کی دو روایات ہم نے پہلے ذکر کی ہیں رسول اللہ سے منقول، جو رسول اللہ نے جب کہا کہ بھائی اگر مصحف کی طرف دیکھ کے تم قرآن پڑھتے ہو تو اس کے 2000 ثواب ہیں، 2000 نیکیاں کا ثواب ہے، اور جو مصحف کے علاوہ دیکھ کے پڑھتا ہے تو اس کا 1000 نیکی کا ثواب ہے۔ یا دوسری جو روایت ہے کہ جو آنکھوں کی عبادت ہے وہ مصحف میں دیکھنے کی عبادت۔ تو ان روایات سے یہ اس قسم کی روایات ٹکراتی ہیں۔ اب اس قسم کی روایات ٹکراتی ہیں کس جہت سے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی روایات ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں قرآن کی تدوین اور قرآن کی جمع آوری کا کام مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ رسول اللہ کے بعد قرآن کی جمع آوری ہوئی۔ لیکن پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ان روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، بلکہ صراحتاً وہ یہ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دور میں جمع آوری مکمل ہو چکی تھی، اور یہ ثابت ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی اسی پلیٹ فارم سے کہ رسول اللہ کے دور میں یہ جمع آوری قرآن کی ہو چکی تھی اور وہ کتابی شکل میں قرآن آ چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ حبشہ میں کتاب کو مصحف کہا جاتا تھا، اور بعض اصحاب نے کہا کہ کیونکہ حبشہ میں کہا جاتا ہے ہم نے سنا ہے، تو ہم بھی اسی حبشہ والے لفظ کو ہم بھی اس قرآن جو کتابی شکل میں آیا ہے اس قرآن کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور اس کو بھی اسی مصحف کا نام دیتے ہیں جو مصحف حبشہ میں استعمال ہوتا ہے کسی کتاب کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے شروع میں لغوی معنی ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جس طرح لغوی معنی کا مقصد یہ تھا کہ اس مصحف کا معنی کیا ہے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ لغت عرب میں یہ لفظ موجود تھا، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور زبان سے آیا، بلکہ یہ لغت عرب میں یہ مصحف لفظ موجود تھا، اور ادباء اور محققین اور شعراء فصحاء اپنی اپنی تعبیروں میں، اپنی نثر میں، اپنی شاعری میں یہ لفظ استعمال کرتے چلے آ رہے تھے۔ موجمیں ان کی عربی لغت کی ڈکشنریز بھری پڑی ہیں اس لفظ مصحف کے معانی اور اس کے حوالے سے۔ مثلا ایک شاعر کا قول ہے کہ تقلب خدین کل مصحفین خطہما واضح اظہر، یہ اسلام سے پہلے کا شاعر ہے، اس کا یہ شعر ہے، اس میں مصحف لفظ استعمال ہوا ہے، چاہے جس معنی میں بھی ہو۔ اب یہ ہم معنی سے ہماری بات نہیں ہے، معنی کی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ لفظ روایت میں کہا گیا کہ یہ لفظ حبشہ میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے پاس جو بہت ساری تاریخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے، لغت کی تاریخ،
کہ یہ لفظ خود لغت عربیہ میں موجود تھا اور اس کا استعمال پایا جاتا تھا، اور لوگ اس کے معنی سے بھی واقف تھے، تبھی تو ادباء، شعراء، فصحاء اس کا استعمال کرتے تھے۔ نزول قرآن کے بعد جب امام علی علیہ السلام کا خود نہج البلاغہ میں قول ہے کہ القلب مصحف البصر، کہ قلب جو دل ہے وہ آنکھ کے لیے مصحف ہے، یعنی کہ مطلب کیا کہ آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے وہ دل میں اس طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ گویا کسی کتاب میں کسی چیز کو، کسی علم کو لکھ کر محفوظ کر دیا گیا ہو۔ تو یہاں پہ نزول قرآن سے پہلے بھی اور نزول قرآن کے بعد بھی دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ جو لفظ مصحف کے استعمال پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ لفظ مصحف عربی زبان کا اصل لفظ ہے اور کسی اور زبان سے نہیں لیا گیا، بلکہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے اور اس کے اپنے معانی موجود تھے اور استعمال ہوتے تھے۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ کیا حبشہ کی زبان عربی تھی یا کوئی اور زبان تھی؟ یہاں پہ یہ اشکال کیا جا سکتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے کہ شاید حبشہ کی زبان ہی عربی ہو، تو پھر تو یہ اشکال نہیں آئے گا۔ ہاں، یہاں پہ آپ کو واضح کرتا چلیں کہ حبشہ کی تمام تاریخیں جتنی بھی ہیں یہ گواہ ہیں کہ حبشہ کی زبان عربی نہیں تھی، بلکہ حبشہ کی زبان عجمی تھی۔ بہت سے اس پہ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے اور شاہد ہے۔ مثال ہم نہیں دیتے کیونکہ طوالت ہو جائے گی۔ سوال کر سکتا ہے کہ اگر حبشہ کی زبان عربی نہیں تھی، عجمی تھی، تو پھر جب ہجرت اولیٰ ہوئی اور حضرت جعفر طیار کی قیادت میں جب مسلمان حبشہ میں گئے اور نجاشی کے دربار میں ان کی آپس میں مکالمہ ہوا اور گفتگو ہوئی، تو اس میں کسی تاریخ نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہاں پہ عربوں کے درمیان اور جو مسلمان تھے ان کے درمیان اور نجاشی جو حبشہ کا سربراہ تھا اور جو ملک تھا اور بادشاہ تھا اس کے درمیان کوئی مترجم ہو، بلکہ وہ ڈائریکٹ آپس میں بلا واسطہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں ملتا ہے، لیکن تاریخ والے تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں، مثلا علامہ حلبی اپنی سیرہ حلبیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 میں ذکر کرتے ہیں کہ نجاشی عربی بولتا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ حبشہ کی زبان عربی تھی، حبشہ کی زبان عجمی ہی تھی، بلکہ نجاشی عربی اس لیے بولتا تھا کیونکہ وہ کافی عرصہ وہ خطہ عرب میں زندگی گزار گیا تھا، اور وہ کافی عرصہ زندگی گزارنے کے نتیجہ میں اس نے عربی زبان سیکھ لی تھی اور اس کو ایک اس پر تسلط تھا۔ کیونکہ اس پر دلیل ہے کہ خود جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو نجاشی جو تھا، جو بادشاہ تھا حبشہ کا، نجاشی نے اس سورہ مریم کی تلاوت پہ اتنا گریہ کیا اس تلاوت کو سن کے کہ اس کی آنسوؤں سے اس کی داڑھی جو ہے نا، اس کی ریش جو ہے وہ تر ہو گئی تھی۔ اب وہ سمجھتا تھا لغت عربیہ کو، تو تب وہ گریہ کر رہا تھا اس کے معانی و مطالب کو مد نظر رکھ کے۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے زبان جو ہے وہ سیکھی ہوئی تھی اور اس نے خطہ عرب میں زندگی گزاری تھی ایک عرصہ، تو وہ سمجھتا تھا، بولنا جانتا تھا، آگاہ تھا، اس لیے وہ عربوں سے اور مسلمانوں سے وہ عربی زبان میں ہی کلام کر رہا تھا۔ اس کے باوجود جیسے کہ ابن حشام سیرہ نبویہ میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کے باوجود اگرچہ وہ عربی زبان پہ متسلط تھا، اس کو عربی زبان آتی تھی، لیکن جو اس کلام کر رہا تھا اس کے کلام کے اندر بھی حبشی زبان کے الفاظ موجود ہیں، کلمات موجود ہیں کہ جس کا کوئی مطلب عربی زبان میں نہیں ملتا، اور نہ وہ لفظ موجود ہے نہ اس کا مطلب موجود ہے۔ گویا وہ اس کی جو زبان تھی وہ مخلوط تھی عربی اور حبشہ کی زبان سے۔ مثلا شاہد مثال کے طور پہ جب گفتگو ہوئی اور مسلمانوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ اس مشکلات سے ہم دوچار ہو کے آئے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس وقت اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں، اذهبوا انتم شیوم بارضی، کہ تم جاؤ، تم آرام سے رہو، تم میری اس زمین پر شیوم ہو۔ اب یہ شیوم لفظ جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ شیوم لفظ جو ہے یہ حبشہ کی زبان کا لفظ ہے، اور شیوم کا مطلب ہوتا ہے مأمون، یعنی کہ بے خطر، امان سے ہو، یعنی کہ تم اب ہماری اس زمین پر بے خطر ہو اور ایمان سے رہ سکتے ہو۔ اور آگے کہتا ہے ان لی دبرن من ذہب، یا دبرن کہ بھائی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس
جو آگے جملہ ہے اور متن ہے تفصیلی، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس سونے کا دبر ہو اور میں آپ کو تکلیف اور پریشانیوں میں دیکھتا رہوں اور میرے پاس سونے کا دبر ہو۔ اب یہاں پہ یہ لفظ دبر جو استعمال ہوا ہے، یہ دبر بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ حبشہ کی زبان کا لفظ ہے۔ دبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کو حبشہ کی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی کہ میرے پاس، وہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پاس سونے کا پہاڑ ہو، یعنی کہ میرے پاس اتنی سہولیات موجود ہوں اور ان تمام سہولیات کے باوجود بھی میں آپ کو اذیت دوں اور آپ کو وہ سہولیات نہ دے سکوں تو مجھ پر حیف ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حبشہ کی زبان عجمی تھی، اور نجاشی جو بول رہا تھا وہ نجاشی کا عربی بولنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حبشہ کی زبان بھی عربی تھی، بلکہ وہ نجاشی اس وجہ سے بول رہا تھا کیونکہ اس کو زبان آتی تھی، وہ خطہ عرب میں کافی عرصہ رہ چکا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے کلام میں کہیں پہ کچھ کلمات حبشہ کی زبان کے شامل تھے، اور حبشہ کی زبان جو ہے وہ عربی زبان نہیں بلکہ وہ عجمی زبان ہے۔ اور اس بنا پر یہ کہنا کہ مصحف حبشہ کی زبان میں استعمال ہوتا تھا اور اس میں کسی کتاب کو کہا جاتا تھا اور ہم اس سے لیتے ہیں اور اس قرآن کے لیے خاص کرتے ہیں، یہ روایت میں جو ذکر ہے یہ سمجھنے سے تھوڑا سا بعید ہے، ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو شواہد ہیں تاریخی، لغوی، سارے جو شواہد ہم ذکر کر چکے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حبشہ کی زبان عربی نہیں تھی اور عجمی جو تھی ان کی زبان تھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جو عربی زبان میں موجود ہو، ادبا، فصحاء، شعراء، اس لفظ کو متواتر اسلام کے نزول سے پہلے ہی استعمال کرتے ہوں؟ خود عرب کی جو جاہلیت کے دور میں تھیں، ان کی جو جاہلیت کے دور میں مقدس کتابیں تھیں، ان کو بھی وہ مصحف کہا جاتا تھا۔ جاہلیت کے دور میں جب نزول قرآن، نزول اسلام اور ظہور اسلام سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تو اس میں بھی مصحف کے لفظ استعمال ملتا ہے اور مقدس کتابوں کے لیے مصحف استعمال کیا جاتا تھا۔ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے ان دو روایات جو ذکر کی گئی ہیں کہ اصحاب کے دور میں یہ لفظ خاص ہوا قرآن کے ساتھ، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ لفظ لغت کے اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں پہ اس کے ساتھ لفظ مصحف قرآن میں نہیں آیا، نہ کسی عالم علم قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بھائی لفظ مصحف جو ہے یہ اسماء قرآن میں سے ہے یا اوصاف قرآن میں سے ہے یا القاب قرآن میں سے ہے، اور روایت میں بھی کہیں پہ اس معنی میں لفظ مصحف قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ قرآن کا یہ اسم ہے اور نام ہے اسی کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو اس کا لغوی معنی ہے کتاب مجلد کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے لفظ مصحف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس طرح وہ قرآن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کثرت سے، اسی طرح وہ باقی کتابوں کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں شرائط پائے جائیں جو ہم نے تعریف میں بیان کیا کہ وہ مجلد ہوں، ان میں بہت سارے صفحات ہوں لکھے ہوئے، تو وہ جو بھی کتاب ہوگی اس کا جو مصداق ہوگا وہ اس پہ مصحف اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کتاب کو مصحف فاطمہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بات بھی باطل ہو جاتی ہے کہ مصحف فاطمہ کوئی الگ قرآن نہیں ہے، بلکہ مصحف کا تعلق قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ لفظ مصحف خاص ہے، بلکہ جس طرح مصحف قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے لکھے ہوئے قرآن کے لیے، کتابی شکل کے قرآن کے لیے، اس طرح باقی مصحف بھی باقی کتابوں کے لیے بھی، باقی مجلد کتابوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور انہی کتابوں میں سے ایک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کتاب ہے، جسے ہم مصحف فاطمہ سے یاد رکھتے ہیں اور روایات میں ہے۔ تو یہ مصحف فاطمہ ہے کیا، اس میں کیا کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد